کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ نا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، اسٹائل ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا نا، اپنے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار جدھر جاتا بادل بھی اس کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک گناہگار شخص، اس نے سوچا اتنا گناہگار ہوں، یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل اس کے ساتھ جاتا ہے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی مجھ پر بھی رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ بڑی اچھی نیت کے ساتھ جا کر وہ غریب اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب نیک بندے کے دل پر شیطان نے اٹیک کیا۔ وہ کہتے تم میرے برابر میں، شرم نہیں آتی، تم کہاں میں کہاں، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے۔ گناہگار آدمی پہلے ہی شرم سے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ جب وہ چلنے لگا تو کمال یہ ہو گیا کہ وہ جو بادل تھا وہ گناہگار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی آئی کہ جا کر اس دونوں سے کہہ دو کہ گناہگار بندے کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس نیک بندے کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ دس از تکبر، دس از پراؤڈ۔ احساس ہی نہیں ہے آج لوگوں کو، بالکل بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر سب سے پہلا کوئی گناہ ہوا ہے، سب سے پہلی اگر کوئی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ تکبر ہی تو تھا۔ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو؟ قرآن پڑھے نا، وہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ، یہ تکبر کی تعریف ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب میں امیر، یہ نارمل صورت والا میں خوبصورت، یہ جاہل میں عالم، یہ کمزور میں طاقتور، صرف پیسے سے تکبر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ جب بھی تکبر کی بات کرو کہتے ہیں تکبر تو پیسے والا کرتا ہے، میں تو پہلے غریب۔ نہیں جناب، پیسہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے، باقی بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ عبادت بھی تکبر لاتا ہے نا، عجیب بات۔ ہاں 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزارو، اور اس کو یہ خیال آئے کہ باقی تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، میں 5 وقت کا نمازی، یہ بھی تکبر ہو گیا۔ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں کسی کو ذلیل سمجھوں، بے شک کوئی 1 وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں مجھے کیا پتا۔ تو عبادت تکبر لاتی ہے، علم تکبر لاتا ہے۔ کچھ لوگ علم حاصل کر کے دوسروں کو جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، عزت پیار چھپ کے رہیے۔ صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، مگر بکریوں کا دودھ دھو کر ان بچیوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور انداز، اب میں ظاہر بیان مختصر ہے ورنہ تو میں آپ کو بہت ساری عادتیں بیان کروں، پھر بھی میں 3-4 کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک انداز دیکھیں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک نابینا بڑھیا خاتون کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے آ جاتے تھے۔ ایک دن آپ گئے تو دیکھا کہ آپ سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا۔ آپ حیران کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کام کر کے چلا گیا۔ دوبارہ دوسرے دن گئے تو پھر کوئی کام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن گئے آپ سے پہلے ہی گھر کے کام کاج، برتن بھی صاف، گھر میں صاف صفائی، جو بھی پکانا کھانا وغیرہ سب ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کے نیکی کر جاتا ہے؟ آپ چھپ گئے، آپ نے کہا رات ہی رکتا ہوں، چیک کرتا ہوں ہے کون۔ رات رکے تو صبح دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں، یاد رکھیے نبی پاک یہ صحابہ ون آف دا ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہیں۔ ان دونوں کی عادت کیا تھی؟ ایک بوڑھی خاتون ہے اور وہ بھی نابینا ہے۔ آپ اس کے پیچھے لاجک سمجھیے، اس نابینا خاتون کو نہیں پتا کون آ رہا ہے گھر پہ، امیر المومنین آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہے کام کر جاتا ہے۔ کیا گھرانہ ڈھونڈا تھا خدمت کا۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ کبھی زندگی میں ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں جن کو پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے۔ ہاں یہ وہ نیکی ہے نا، عادت ڈھونڈنی ہے نا، جنت والی عادت چاہیے نا، مدد بھی کریں اسے پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے مدد کر دے تو اس کو ساری زندگی یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا میرے پاس نوکری لینے آیا تھا، بھول تو نہیں گیا میں نے قرضہ دیا تھا تمہیں، تو کاروباری میں نے سکھایا ہے، چپل پہن کر آیا تھا آج گاڑی والا ہو گیا، احسان یاد ہے نہیں میرا؟ تیری بہن کی شادی میں نے جہیز دیا تھا۔ استغفر اللہ، کبھی اس غریب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ
جس کو امیر بار بار یہ یاد دلاتا ہو کہ تیری میں نے مدد کی تھی، تجھے سپورٹ کیا تھا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں کئی بار یہ واقعہ بیان میں کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں کراچی کی بات ہے، ایک بزنس مین کے گھر مجھے لے گئے ملاقات کروانے. ان کا بڑا سا پارک گھر کے باہر لان تھا، لان میں ہم بیٹھے تھے. تو ملازم جو تھا وہ چائے لے کر آیا. جب وہ چائے لے کر آیا تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے جن سے مجھے ملانے لے گئے تھے، جیسے ہی ملازم آیا نا تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں یہ میرا ملازم 25 سال سے ہے اور اس کی بہن کی شادی میں نے کرائی ہے، اس کو میں نے گھر بنا کے دیا، اس کا فلاں کام کروایا. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ ملازم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کتنا اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ نے اپنے ملازم کی کیا خدمت کی ہے، اور یہ آج مجھے بتایا. نہ جانے کتنی بار بیچارہ وہ جب چائے لے کر آتا ہوگا، نہ جانے ہر مہمان کو وہ بتاتے ہوں گے، اور وہ روز رات کو گھر جا کے روتا ہوگا کہ کاش میرے مولا میں نے اس سے مدد نہ لی ہوتی. آپ سوچتے ہیں، کبھی سوچیں، کبھی کسی کا احسان نہ جتائیں. میری اور آپ کی اوقات کیا اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، ہم نے کسی کی شادی کروا دی، کسی کا علاج کروا دیا. ارے اللہ نے دیا تو ہم نے کروایا. میرے اور آپ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے. میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ ماں بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بچی کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں. ایسا کیا کیا میں نے اور آپ نے کہ مجھے اور آپ کو رب نے دینے والا بنایا اور اس بیچارے غریب کو مانگنے والا بنایا؟ صرف رب کی مہربانی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کروں، مولا سے کہوں مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اور آج دے کر اتراتے ہیں، دے کر جتاتے ہیں، غریب کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اور اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کوشش کیجئے، ایسی نیکی کیجئے کہ صرف میں جانوں، میرا رب جانے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کسی خاندان کو تلاش کریں جس کی مدد کریں اور اسے پتہ نہ لگنے دیں مدد کرنے والا کون ہے، اور ہو سکے تو کوئی سید فیملی ڈھونڈ لیں. ہاں آل رسول کی خدمت کر لی نا، اور نبی پاک کی جب نگاہ رحمت ہو گئی تو بگڑی ویسی بن جانی ہے، مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے ہیں. آپ خود بتائیں نا، آپ سے کوئی آپ کا دوست ملے اور جب بھی آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے، آپ کے بچوں کی خیر کرے، آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو. یار میرا دوست ہے، میرے بچوں کی فکر کرتا ہے. جب آپ پیارے آقا کی اولاد کی فکر کریں گے نا، غریب سید صاحبان کی خدمت کریں گے، پھر دیکھیں کیسے وارے نہیں آرے ہو جاتے. دوسری عادت سامنے آ گئی کہ مدد کرنی ہے مگر جتانا نہیں ہے، احسان نہ جتائیں. یہ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. یہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں اور اگر تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں نا تو ڈیلیٹ ہو گئی، چیریٹی تو ختم ہو گئی، الٹا دل آزادی کا گناہ بھی رہ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت، آئے ہائے کیا ہستی ہیں، جو جتنی عادتیں پڑھتے ہیں کمال کی ہیں. ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدد کیا کرتے تھے. اچھا انہی سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا. آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے اب ان کی مدد نہیں کرنی. ہر مہینے کوئی مدد کرتے تھے، آپ نے قسم اٹھا لی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی مدد کریں اور پتہ چلے وہی ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، یا اس نے فلاں میرے بارے میں یوں کیا، اب میں پیسے اس کو نہیں دوں گا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. آپ نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے مصطح کی مدد نہیں کرنی. اب یہ نارمل شخصیت تو تھے نہیں، آپ کی اس ادا پر، آپ کے اس کام پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، وحی نازل ہوتی ہے. وہ آیت سنیے قرآن کی، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 22. اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں. جبریل امین نے قسم کھائی تھی، قرآن کہتا ہے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. پھر ایسا کریں گے تو اللہ سے انعام کیا ملنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انعام. جب نبی پاک نے یہ آیت حضرت جبریل سے لے کر سن کر وہی آئی اور حضرت ابو بکر کے سامنے پڑھی
ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے معاف کیا، میں مستح کو جو وظیفہ دیتا ہوں میں اس کو جاری کر دیتا ہوں، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ اب یہاں پھر دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ قرآن نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان فرمایا، مگر فرمایا کیا، کن الفاظ کے ساتھ آپ سے بات کی؟ قرآن کہتا ہے اولو الفضل، یعنی فضل والے، اللہ اکبر، یعنی پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑھ کر فضیلت والے امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، ایک حدیث سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث ہے، تھوڑا مشکل کام، لیکن اسلام کا حسن دیکھیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل الصدقۃ صدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے اور میرے بارے میں غلط باتیں بھی لگاتا ہے، افضل صدقہ وہ ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے۔ ہے نا اسلام کی خوبصورتی؟ ہم تو فوراً تعلق ختم کر لیتے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اس کا دل صاف ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی۔ اصل میں اسلام کو پسند ہی یہ ہے کہ مل جل کر رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ کیا کمال کا جملہ ہے اس آیت میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب یہاں بھی ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دل میں دشمنیاں پالی ہوں گی، میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتا، ہم فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم فلاں سے بات نہیں کرتے، میں تو چھوڑوں گا نہیں، بس موقع ملنے کی دیر ہے، انتظار کر رہا ہوں، بس کسی دن میرے ہاتھ کے نیچے آئے پھر بدلہ لوں گا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم اس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جنہوں نے اپنے جان کے پیاسوں کو معاف فرمایا، سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ نعت کا شعر تو یاد ہوگا نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ نعت سب کو یاد ہے، کبھی ہوا زندگی میں کہ کسی گالیاں دینے والے کو ہم نے دعائیں دی؟ ارے کوئی ایک گالی تو دے، پھر ہم بتاتے ہیں ہم کو کتنی گالیاں یاد ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم اگر واقعی سچے عاشق رسول ہیں اور اچھے مسلمان ہیں تو پھر یہ انداز نہیں ہے، معاف کرنا ہوگا، درگزر کریں۔ بلکہ حدیث سن لیں، یہ حدیث ڈرا دیتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، ہم سے حساب کتاب میں آسانی کی جائے، تو آپ بھی تو آسانی کریں نا۔ ملازم کی ایک غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ملازم غریب ہوتا ہے، بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، پتہ ہے کچھ کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی، کیسے صاحب سے بات کروں؟ نہیں، دل رکھتا ہے وہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کر دی تو ظالم کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بیوی پہ سختی کرتے ہیں، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اسلام یہ درس نہیں دیتا ہے۔ معاف کیجیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا یہاں بیٹھا ہے جو کسی چھوٹی بات پر، کسی بھی بات پر اپنے رشتہ داروں سے، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے دور ہو گیا ہے، دل بڑا کریں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، ملا لیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو یہ تین کام کر لے اللہ اس کو جنت میں گھر بھی دے گا، اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا۔ میں اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ماشاءاللہ میں نے دیکھی سوسائٹی بڑی پیاری بنی ہوئی ہے۔ اگر آج میں ایک اعلان کر دوں کہ جو کوئی تین کام کرے اسے ریور سائڈ میں 2000 گز کا 4 کنال کا پلاٹ ملے گا، تو آپ کہیں گے تین کام کوئی بھی ہے، اوکے ہے، بس کنال بتائیں پلاٹ کدھر ہے؟ تین ہی کام ہے نا، کر لیں گے، بعد میں بتا دینا، جو بھی ہوں گے کر لیں گے۔ میں آپ کو وہ تین کام بتا رہا ہوں جو نبی پاک نے وعدہ فرمایا، کوئی کر لے تو اللہ جنت میں گھر بھی دے گا، حساب بھی آسانی سے لے گا۔ سچ بتاؤ، تین کام سننے سے پہلے ہی مان لینے چاہیے، جو بھی فرمایا کر لوں گا، جنت میں گھر مل گیا اور اللہ حساب میں آسانی کر دے، یہ مہنگا سودا نہیں۔ تین کام کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، عادت بدلنے کی دیر ہے۔ کیوں بدلہ لینا ہے؟ کیوں ہر توڑنے والے سے لڑائی کرنی ہے؟ ایک تو عجیب سا جملہ مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آتا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. نہیں جناب, شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف, بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے, نبی پاک نے دعائیں دی ہیں, گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں. ہم گالیاں سن کر گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام, حضرت صدیق اکبر کی اس ادا کو سمجھیے. قرآن حکم دے رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور آگے کیا خوبصورت عبارت ہے, کیا خوبصورت آیت کا جز ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. یقین کریں ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حساب کتاب دے کر بخشا جائے گا. ہمارا حساب کتاب پہلے ہی فیل ہے. ہمیں صرف رحمت چاہیے, ہمیں صرف معافی چاہیے, ہمیں صرف اللہ کی بارگاہ سے درگزر چاہیے. اللہ سے معافی چاہیے, بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیں نا کیوں دل میں لے کے بیٹھے ہیں؟ یار انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہمارے ملازم فرشتے نہیں, ہماری بیوی بچے خاندان کے لوگ دوست, ہم انسان ہیں, انسانوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں. معاف کر دے, ہاں معاف کر دے. معاف کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. شب قدر میں سب کو ایک دعا یاد ہوگی, ہم نے کئی بار یہ دعا کی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا معنی؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بہت پیاری دعا ہے. لیکن خود بتائیں, ایک بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے, اور خود بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ دعا کیسی ہوگی؟ اور ایک بندہ ہے جو اللہ سے کہے یا اللہ میں نے بندہ ہو کر سب کو معاف کر دیا ہے, اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, تو مجھے معاف کر دے. فرق ہے نا دونوں دعاؤں میں, دونوں کی چاشنی میں فرق ہے, دونوں کی کنیکٹیوٹی میں فرق ہے. تو آج سے یہ کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم مسلمانوں میں محبتیں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ آج اپنا ذہن بنا لیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس جو ہے وہ ادا کی طرف جائیں, اور آپ کے کون سی عادت کی بات کروں. آپ کا ایک غلام تھا, ایمان لانے سے پہلے وہ غلام منتر پڑھا کرتا تھا. اب اس نے کیا کیا, وہ منتر پڑھتا تھا اور اس کو لوگ مزدوری دیتے تھے, تو اب وہ ایمان لے آیا. اس زمانے میں منتر پڑھا تھا تو کسی کو وہ ملا تو اس نے کہا وہ پیسے تو لے کر نہیں گئے, اس کے بدلے دودھ لے جائیں. وہ بندہ گھر دودھ لے کر آیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا, آپ نے دودھ پی لیا. دودھ پینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے اس غلام سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ کہا حضور وہ میں پہلے منتر پڑھتا تھا, اس کی مزدوری میں یہ مجھے دودھ آج ملا تھا. آپ نے کہا لا حول ولا قوت, مجھے حرام مزدوری کا دودھ تم نے مجھے پلا دیا. اب آپ نے منہ میں انگلی ڈالی اور کلیاں کی, الٹی کی, اپنی باڈی سے وہ دودھ باہر نکالا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہیں, کہہ رہے یا اللہ جو میری طاقت تھی وہ سارا دودھ میں نے نکال دیا ہے, میرے مولا جو میری رگوں میں رہ گیا تو معاف فرما دے. حالانکہ صدیق اکبر کا اس میں قصور نہیں تھا, آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا, مگر یہ عادت کیا تھی. میں تو آپ کو ان کی عادتیں بیان کرنے آیا ہوں نا, کچھ سیکھنا ہے نا میں نے اور آپ نے. عادت کیا تھی کہ ایک قطرہ بھی حرام کا میری باڈی میں نہیں جانا چاہیے. کیا یہ عادت ہماری ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہماری ہیں کہ ایک قطرہ, ایک روپیہ, کچھ بھی, ایک ذرہ بھی میری کمائی میں حرام کا نہیں ہونا چاہیے؟ آج تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا یار, پیسے آنے چاہیے کہیں سے بھی آئیں, بس جناب آگے بڑھنا ہے, کیسے بھی کمانا ہے, مگر حلال ہو یا حرام آگے بڑھنا ہے, ریس لگی ہوئی ہے.